اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ کہاوت ہے کہ بلی کو بھی اگر مارا جائے تو وہ جب سمجھتی ہے کہ اب میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ انسان پہ، دشمن پہ چپٹ پڑتی ہے۔ اسرائیل خطے میں خطرے کی علامت بن چکا تھا، بدماش تھا، اور بالخصوص عرب جنگ میں اس نے جو اس کے جو مارکے تھے یا جو ان کی سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم سپر ہیں، لیکن سپر کی جو وہ ہے پاور، وہ تو میرا اللہ ہے۔ اور ابھی یہ چیز ثابت ہوئی ہے، یہ کئی بار ثابت ہوئی ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبتے وقت بھی یہ چیزیں ثابت ہوئیں، پھر ابھی ٹائٹینک کو دیکھنے والوں کے ڈوبنے سے بھی یہ چیزیں ثابت ہوئیں کہ قدرت والا ہی ہر کام پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی حزب اللہ نے، حماس نے اور ان لوگوں نے جن کے بارے میں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا دنیا نے، ان لوگوں نے 4-5 دن پہلے جو کچھ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا آخری وقت قریب ہے۔ صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ کچھ لوگ تو تبصرہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ اسرائیل جو ہے اس کے آخری دن ہیں، اور کچھ جو ہے لوگوں کے یہ بھی خیالات ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس وقت وہاں پہ قیامت کا منظر ہے، دنیا وہاں پہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت رو رہا ہے۔ امریکہ کھل کے سامنے آ گیا ہوا ہے۔ امریکہ نے اس کی حمایت کے لیے ایک یہودی کی جو ہے، ایک اسرائیلی کی جو ہے وہ حفاظت کا عندیہ دیا ہے۔ مسلم ممالک بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ کچھ ممالک اندر خانے جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں اس کا۔ لیکن صورتحال بڑی عجیب یہ ہے کہ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو بالکل پامال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل بچوں، عورتوں، مریضوں، بوڑھوں، امدادی کارکنوں، ہسپتالوں کے لوگوں کو، کسی کو بھی نہیں بخش رہا، حتیٰ کہ جہاں پناہ لی ہوئی ہے اسکولوں میں وہاں پہ بھی بمباری ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی جو میں پروگرام کر رہا ہوں، اس سے کچھ دیر پہلے کی جو ہے نا جو خبریں ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، اس کے مطابق 900 سے زائد جو ہے نا وہ غزہ کی پٹی پہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اب دونوں طرف گھمسان کی جنگ ہے، دونوں یہی دعوے دار ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور سامنے جو ہے وہ پکچر کچھ اور ہے۔ اس وقت اسرائیل کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور حق لڑ رہا ہے باطل کے ساتھ، اور ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے حق کی ہی فتح ہو۔ لیکن ایسے سینیریو میں بہت ساری چیزیں سوالیہ نشان بن گئی ہوئی۔ سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب اسرائیل کے صہیونی فوجی جو ہیں وہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی نہتے بچوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کر رہے تھے، مار رہے تھے، اس وقت کوئی تنظیم، کوئی سماجی کارکن جو ہے وہ اس کی کوئی خاطر خواہ کہیں پہ کوئی پیغامات نہیں آئے، کسی نے اس کو نہیں چھیڑا، کیونکہ وہ اسرائیل صاحب جو تھا۔ اب جب اسرائیل کو تکلیف پہنچی ہے تو بہت ساری تنظیموں نے سر اٹھایا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستانی نژاد نوبل انعام یافتہ محترمہ ملالہ زئی بھی ہیں۔ ان کا میں ایکس ٹویٹر جو ہے وہ جو پیغام ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بچوں کے بارے میں بڑی پریشان ہے، وہ اسرائیل کے ہوں یا وہ فلسطین کے ہوں، وہ غزہ پہ آباد کاری والے بچے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ پیاسے بچے ہوں، بھوکے بچے ہوں، بڑی ٹینشن لے رہی ہیں، کیونکہ بقول ان کے کہ انہوں نے اسی تشدد اور اسی گن گرج میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے۔ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام بھی درس دیتا ہے انسانیت کا، مذہب سے بالاتر ہو کے، مسلک سے بالاتر ہو کے، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ جب وہاں پہ مسلمانوں کے بچے، فلسطینی بچے ذبح ہو رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، نہتے تھے وہ لوگ، ان کے بڑوں کے پاس بھی غلیلیں تھیں، پتھر تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اس وقت یہ تنظیمیں ہماری ملالہ جو ہیں انہوں نے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔
ایک دبے چھپے الفاظ میں کچھ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس وقت بھی کھل کے سامنے آتے. اب تو معاملات بہت بگڑ چکے ہوئے ہیں، اور خطرہ ہے جو میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ ہوگی، لیکن میرے خیال میں یہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بہت سارے ممالک ایک دوسرے کے خلاف دو دھڑوں کے ساتھ مل گئے ہوں، کوئی ادھر مل گیا ہو کوئی ادھر مل گیا ہو، تو اسے عالمی جنگ ہی کہا جا سکتا ہے. روس ہے، چچنیا ہے، لبنان ہے، یہ لوگ سامنے ہیں. ادھر سے امریکہ بہادر سامنے ہے، اس کے حواری سامنے ہیں. ادھر سے حوثی قبائل نے جو ہے، حوثیوں نے بھی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. تو اس میں عالمی جنگ والی پھر پیچھے کسر رہ کون سی گئی ہے؟ بس یہی ہے کہ سارے ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا باقی رہ گیا. وہاں پہ لڑنے کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے، ایک گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے کہ جنگ کھیلنا ہے. یہ جنگ کھیلنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 40-45 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ آپ لوگوں نے، سب مبصرین نے، UN نے، ہمارے جتنے سماجی ورکرز ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں، نام نہاد لوگ جو ہیں، سب لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ فلسطینی بچوں کے ساتھ، فلسطینی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ زیادتی ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس وقت کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. اب مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجا طور پہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے تو جب وہ پہلے جو کچھ کر رہا تھا، جو اس نے وہاں پہ قتل و غارت کی دنیا بازار گرم کر رکھا ہوا تھا، اس وقت ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں وہاں پہ خاموشی رہی ہے؟ کیوں لوگوں نے اس کو نہیں روکا؟ یہ روکنا، قرارداد پیش کرنا کوئی چیز نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اس وقت اس کو سیریس لیا جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے، کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ عملہ جو ہے وہ خاموش وقت گزارتا رہتا ہے. جب وہ بلڈنگ بن جاتی ہے، وہ بندہ خرچ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ گرانیٹ چل پڑتے ہیں. اور یہی ہمارے نا یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیلی تنگ کیوں ہیں؟ اسرائیلی اس وقت بہت خوفزدہ ہیں، اس لیے کہ جو ان کے سامنے لوگ ہیں وہ لوگ ایک جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں اور عزم و ہمت والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لڑنے والے ہیں، جو اسرائیل کے خلاف اس وقت اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک ہی رستہ ہے: مار دو یا مر جاؤ. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ کسی کو کاروبار کی ٹینشن ہے، نہ کسی کو. ان کو پتہ ہے کہ جس ایم پہ، جس نام پہ، جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ بہت خوبصورت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے، شہید جو ہے بلا حساب جنت میں جائے گا. وہ ان کے پاس ایک چانس ہے. کیا یہ ساری امت اس وقت اکٹھی ہو کے ایسا کر سکتی ہے؟ یہی وقت ہے کہ امت اکٹھی ہو اور بتائے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہم صرف ایک کلمہ گو ہیں، اور ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک وہ مقدس زمین جو ہے، اس مقدس زمین کے لیے آج تک جو ہے بہت سارے معاملات ہیں. اسرائیل جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ ہمیں ملک جو ہے سعودیہ یا دوسرے سے ممالک اندر خانے کچھ ڈیلز بھی چل رہی ہیں، کچھ لوگوں کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، کچھ معاملات طے بھی پا گئے ہیں کچھ ممالک کے ساتھ کہ اسرائیل کو مانا جائے، اس کے وجود کو مانا جائے، اس کی حیثیت کو مانا جائے. بہت سارے انکلوڈنگ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غاصب ملک ہے، ایک غاصب اقلیت ہو کے عربوں پہ اس کا رعب دبدبہ ہے. اس رعب دبدبے سے نکلنے کا اور دنیا کو بتانے کا کہ ہم ایک ہیں، ہم کلمے کے جھنڈے کے نیچے ایک ہیں، ہم سب کو مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، تبھی اس معاملے کا حل نکلے گا. لیکن میں اپنے تمام ان لوگوں سے، تمام ان مبصرین سے، تمام ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو تصویر ہے نا اس کے دونوں رخ دکھائیں کہ یہ جو وقت آیا ہے اسرائیل پہ، جب یہ برا وقت ہے اس وقت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اسرائیل کے وزیر اعظم کی اپنی پالیسیاں نہیں ہیں؟ نیتن یاہو کی پالیسیاں نہیں ہیں؟ اس کی بڑھ کے نہیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں پہلے وائرل ہوئی ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. وہ اب اگر اس کی دم پہ پاؤں رکھا گیا ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے کہ میاں تم آرام سے رہو. اگر آرام سے رہتے تو یہ وقت نہ آتا. ابھی بھی وقت ہے، آرام سے رہو.
اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور ہر ذی شعور یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے اور فلسطین کے علاقوں کو خالی کیا جائے، غاصبیت اسرائیل کی ختم کی جائے۔ اسرائیل اپنے دائرہ اختیار میں، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا، اپنی اوقات میں رہے تو بہتر ہے۔ یہی میرا میسج ہے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اپنے جتنے بھی مبصرین ہیں کہ خدا را انصاف کی زبان تو بولا کریں کہ وہاں پہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو، فلسطین کے بچوں کو، غزہ کی پٹی پہ رہنے والوں کو تکالیف دی گئی ہیں۔ اب اگر وہ ایک بم پھٹنے والا ہوا ہے، ایک لاوا ابل کے باہر آ گیا ہے، تو اس پہ آپ چیخ چلا کیوں رہے ہیں کہ جی فلسطین میں یہ ہو گیا، اس میں اسرائیل میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا؟ تو یہ وہی چیز ہے، جب جو آپ بوتے ہیں اس کو کاشت کرتے ہیں۔ اس نے جو بویا تھا اس وقت وہ اسرائیل کاشت کر رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کو فتح دے اور مجاہدین کو جو ہے وہ فتح دے، تاکہ ہم جیسے ارادے ہیں ہمارے برادر ملک ایران کے جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم وہاں پہ نماز اکٹھی پڑھیں گے مسجد اقصیٰ میں، اور برگیڈ کا نام بھی اقصیٰ برگیڈ، اور وہاں پہ اللہ کرے کہ یہ سب لوگوں کی آرزو پوری ہو، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے اوقات میں آ جائے اور اپنے جو ہے دائرہ کار میں رہ جائے۔ اسی میں اس کی بھی بچت ہے اور انسانیت کی بھی بچت ہے۔ انسانیت مزید خون خرابے سے بچ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ وقت ایسے گزر رہا ہے جیسے ہاتھ میں سے پانی، ریت گر جاتا ہے نا مٹھی میں سے، وقت ایسے نکل رہا ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر کوئی بندہ بھی کمپرومائز کی طرف نہیں آئے گا، یا وہ کہتے ہیں نا کہ یا تو نہیں یا میں نہیں والے چکر میں پڑ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔